بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ایک لمبے وقفے کے بعد عبدالواسط جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ان کے متعلق کچھ مختصر سے بچاؤں گا۔ آج کے دو اہم موضوع جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جو بائیڈن صدر امریکہ جو ہے اس نے جو بیان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے متعلق یا اس کے صلاحیت کے متعلق جو دیا ہے، ایک وہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور دوسرا جو آج کے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کیوں 7 سیٹوں پہ اپنا نام پیش کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ صدر امریکہ کا جو بیان ہے جو بائیڈن کا، جو اس نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک غیر ذمہ دار جو ہے ایٹمی ملک ہے اور وہاں ایٹمی مساسے جو ہیں محفوظ نہیں ہیں، اس لیے دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے ایک بڑا شدید رد عمل اس کے مطابق ظاہر کیا ہے کہ وزارت خارجہ میں امریکی سفیر کو بلا کر اس کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ معافی مانگے اپنے بیان پر، پاکستان کے بارے میں جو اس نے بیان دیا ہے۔ تو ہم ان دونوں کا ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ہے کیا اس سے زیادہ سخت رویہ اختیار کیا جا سکتا تھا، اور عمران خان نے جو رویہ اختیار کیا ہے کیا وہ مناسب حال ہے۔ تو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس نے تو احتجاجی مراسلہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے بیان کی وضاحت کریں۔ یہ ایک نارمل طریقہ ہے جو کیا جاتا ہے، اور وزارت خارجہ کی طرف سے سفیر کو بلا کر احتجاج کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی حکومت کو جو ہے ہمارے یہ خیالات اور ہمارے جو ہیں یہ نقطہ نظر جو ہے پہنچا دیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ وہاں کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت پیش کرے۔ اب دیکھیں اس کے رد عمل کے طور پہ وہاں کے صدر کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے ہمیں جاننی چاہیے کہ ہمیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ جب سے حکومت پاکستان نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، امریکہ جو ہے اس کا مخالف رہا ہے، اور وہ صرف ہمیں اس وقت تک استعمال کرتا رہا ہے جب تک وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کے مفاد میں ہے۔ اب چونکہ اس کو انڈیا جو ہے ایک اسٹریٹجک پارٹنر مل چکا ہے، افغانستان میں بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کی اب جو ساری توجہ ہے وہ ہمارے ایٹمی طاقت جو ہے اس کی طرف ہے، اور اس کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو ہمارے خلاف کرے اور پھر کسی وقت سلامتی کونسل میں جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کر دے اور اس پر ووٹنگ کروائے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے خلاف ایک محاذ بنا کے ہمارے اثاثے جو ہیں ان کے پے در پے ہو جائے، اور ان کو یا تو چھین لیا جائے اور یا جو ہے ان کے اوپر ڈسلوج کر کے ان کو غیر مؤثر کر دیا جائے۔ یہ جو ہے یہ پلاننگ آج سے نہیں، یہ شروع سے ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم چیز جو دیکھنے والی ہے، کیا ہمارا اپنا رویہ جو ہے، ہمارے لیڈران کا رویہ جو ہے وہ اس قابل ہے، ہمارے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ اس قابل تھا کہ ہم جو ہیں کوئی دو ہمارے سے مطالبہ کرے تو ہم اس کو مطالبے کو جو ہے رد کر دیں۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہم نے جو آئی ایم ایف کی طرف اسکول کا اپنا پھیلایا ہوا ہے اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، اور اگر اس کے بعد جو بھی لیڈران آئے ہیں، عمران خان صاحب آئے، انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ جی ہم جو ہیں خود مختار ہو جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن 4 سال میں انہوں نے بھی ایسا قرض ملک کے اوپر چڑھایا ہے کہ اب پھر دوبارہ جو ہے عمران خان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اس کی حکومت چلی گئی، لیکن اس کے نتیجے میں جو موجودہ حکومت ہے اس کو جانا پڑا۔ اور اب جب ہم اکنامک طور پہ اس قدر کمزور ہیں کہ ہم نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، ایران سے ہمارا معاہدہ ہوا گیس کا، روس کے ساتھ گیس کا معاہدہ ہوا، اس کو ہم مکمل نہیں کر سکے، اس کے اوپر ہم کھڑے نہیں ہو سکے۔ چائنا کی ہم کھل کے جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے اسٹریٹجک، جس طرح انڈیا نے کیا ہے امریکہ سے۔ اب انڈیا کی طرف آپ دیکھیں تو وہ جو ہے اس نے نہ صرف یہ کہ روس سے تیل بھی خریدا ہے، گیس بھی خرید رہا ہے، اس نے ایران سے بھی تیل خریدا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا پارٹنر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لیڈروں نے اپنی اکانومی اور اپنی جو مالی حالت ہے اس کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے 200 کلو گرام کے قریب سونا جو ہے
وہ انہوں نے خریدا ہے اپنا قطر وغیرہ سے اور دبئی سے UAE سے انہوں نے سونا خرید کے وہ سونا جو ہے لیا اور ان سے معاہدہ کیا کہ ہم ڈالر میں جو ہے نہیں بلکہ کرنسی انڈین کرنسی میں اور درہم میں آپس میں وہ جو ہیں وہ معاملات طے کریں گے۔ تو اس سے معلوم، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے کہنے پہ سود کی شرح بڑھا دی، ڈی ویلیویشن کر دی، روپے کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم یہ امید کریں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے اثاثوں پہ انگلی نہیں اٹھائے گا یا وہ جو ہے ہمارے سے معافی مانگے گا، یہ تو احمقوں کی جنت میں رہنے والا معاملہ ہے۔ اس پر اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پہلے ہم اپنا گھر ٹھیک کریں، اپنی جو ہے اثاثے جو باہر ہیں ہمارے لیڈروں کے، جو ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کی اولادوں کے کاروبار باہر ہیں، وہ سب پہلے پاکستان میں لائیں یا انویسٹمنٹ کریں اور اس کو ترقی دیں، اور اس کے بعد پھر کسی کو آنکھیں دکھانے کی بات کریں۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ الیکشن جو ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن، ان کا جو ہے کیا نتیجہ ہے یا کیا اس کا اثر پڑے گا۔ سب سے پہلی تو مجھے یہ بات بہت ہی اچنبھے کی لگی ہے کہ عمران خان صاحب نے 7 سیٹوں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے 2 نتیجے جو ہیں وہ آدمی نکال سکتا ہے۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ ان کو PTI کی مقبولیت پر بھروسہ نہیں، اس لیے انہوں نے کسی اور کو ٹکٹ نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مقبول ہوں، اور شاید اس لیوریج کو لے کر وہ جو ہے وہ دباؤ ڈالیں لوگوں کے اوپر یا حکومت کے اوپر یا جو ہمارے ایجنسیاں ہیں یا جن کے متعلق وہ بات کہتے ہیں یا الیکشن کمیشن کو کہ دیکھو میں بہت زیادہ مقبول ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی ذات جو ہے وہ پاکستان میں بہت مقبول ہے، لیکن اس سے ان کو یہ نقصان ہوگا کہ کیونکہ 2 نقصان ہوں گے، ایک حکومتی سطح پر نقصان ہوگا قومی خزانے کو، اور دوسری ان کی اپنی پارٹی میں بھی نقصان ہوگا۔ نقصان یہ ہے کہ وہ اگر فرض کریں وہ 7 کی 7 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو وہ رکھ تو صرف 1 سیٹ سکتے ہیں، 6 پہ ان کو پھر استعفیٰ دینا پڑے گا، اور ان 6 پہ پھر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ تو ایک تو آج جو ہے قوم کا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ان انتخابات پہ 60 سیٹوں پہ لگے گا، اور اس کے بعد چند دن کے بعد، چند ہفتوں کے بعد جو ہے پھر 6 سیٹوں پہ انتخابات ہوں گے، تو ان کو پھر جو ہے اس کے اوپر قومی خزانے کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے، اور پھر بھی انہوں نے PTI کے جو ورکر ہیں ان کو ہی ووٹ دینے کے لیے لوگوں کو کہنا ہے اور ان کو ہی ٹکٹیں دینی ہیں۔ تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ وہ ابھی سے PTI کے جو امیدوار تھے یا جو PTI کے ورکر تھے ان کو وہ امیدوار بناتے اور قومی خزانے کو بھی نقصان سے بچاتے، اور یہ دوبارہ بھی نہ ان کو یہ جو ہے یہ کرنا پڑتا جو پریکٹس بعد میں ہوگی کہ پھر استعفیٰ دیں گے اس کے اوپر سے 6 سیٹوں سے اور 7 صرف رکھیں گے اور اس کے بعد پھر 6 پہ انتخاب ہوں گے۔ تو یہ منطق جو ہے میری سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ ہی مجھے پارلیمنٹ کے اوپر یہ سمجھ آ رہی کہ یہ قانون کس چکر میں انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ایک آدمی جو ہے 2 یا 4 سیٹوں سے زیادہ سیٹوں پہ کھڑا ہو جائے۔ ان کو اس چیز پہ بھی نظر کرنی چاہیے کہ اس قانون کو امینڈ کریں، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سیٹوں پہ کھڑا ہو جائے بندہ جو اس کو سوٹ کرتی ہوں، لیکن یہ نہیں کہ جی کوئی 7 سیٹوں پہ یا پھر کل کوئی ایک آدمی جو ہے وہ 50 سیٹوں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ایسی طریقہ کار سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی بات ہے، اور ان سیاستدانوں کی نفس پرستی اس طرف جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے اس کی اشارہ ملتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو نہ قومی خزانے کے متعلق سوچتے ہیں اور نہ ہی ملکی مفادات کو اپنے نفس پہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں میری گزارش پارلیمنٹ سے یہ ہے کہ وہ اس قانون کو تبدیل کریں۔ اور دوسری بات ہے جو پارٹی ورکر ہیں، جو پارٹیاں ہیں، ان کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیوں نہیں کی جاتی، ان کے پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں ان میں سے لوگ باتیں کیوں نہیں یہ کرتے کہ ایسے کی چیزیں جو ہیں وہ نہ کی جائیں۔ یہ نہ مسلم لیگ میں، نہ زرداری والی پیپل پارٹی میں، اور نہ ہی اس میں جو ہے یہ باتیں کی جاتی ہیں عمران خان کی پارٹی PTI میں۔ اور اس لیے ان کے لیڈر جو ہیں ادھر مسلم لیگ میں نواز شریف کا ہولڈ ہے اور ادھر جو ہے عمران خان کا ہولڈ ہے، لیکن نواز شریف جو ہے وہ پھر بھی اس لحاظ سے تھوڑی سی سوچ اس کی مختلف ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو اور اپنے جو ہیں ورکرز جو ہیں یا اپنی پارٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو ٹکٹیں دیتا ہے، ان کو کھڑا کرتا ہے۔ حالانکہ باوجود جو 15 ضمنی الیکشن ہوئے تھے ان میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کافی سیٹوں سے ہار گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کیا
کہ جی صرف نواز شریف کی بیٹی کھڑی ہو جائے یا شہباز شریف کا بیٹا کھڑا ہو جائے 7 سیٹوں پہ یا 10 سیٹوں پہ تاکہ وہ جیت جائیں، بلکہ اپنے ممبرانز کو انہوں نے ووٹروں کے لیے کھڑا کیا ہے اور لوگوں میں کہا ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مسلم لیگ نون پارٹی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ صرف ایک سیٹ پہ 10 کے 10 کھڑے ہو جائیں پھر کہیں جی یہ پی ٹی آئی کی پارٹی ہے، وہ تو پھر عمران خان ہی کھڑا ہوا ہے اور وہی جیتے گا اور اس کا عمران خان کو نقصان ہوگا۔ اللہ جانتا ہے اب وہ اس چیز پہ آئندہ بھی عمل کرتے ہیں یا اس سے احتیاط کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس نے جو ہے لوگوں کو بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کے باوجود لوگ جو ہیں ضمنی الیکشن میں کافی ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں، اور ایک اور جو ہے پارلیمنٹ کو جو یا اور پارٹیوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جب بھی ووٹ ہوتے ہیں تو وہ پرامن طریقے سے لائن میں لگ کے ووٹنگ ڈالیں، کوئی ہارے کوئی جیتے، وہاں لڑائی جھگڑا فساد دنگا یہ کرنے کا جو ہے یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کے امیدواروں میں کراچی میں جنگ اور دنگا اور فساد اور لڑائی اور مار کٹائی ہوئی ہے، شیخ پورہ میں اسلحہ برآمد ہوا ہے حمایتیوں سے اور امیدواروں کے حمایتیوں سے۔ تو یہ چیزیں یہ ختم ہونی چاہیے، اور اللہ کرے کہ یہ انتخابات جو آج ہو رہے ہیں یہ آئندہ کے لیے خوشگوار ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے کا موجب بنے۔ اور لگتا نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے آج ہی الیکشن کمیشن کے اوپر زبردست قسم کی تنقید شروع کر دی ہے کہ جی یہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ ہے اور جو ہے یہ ذہنی حالت بھی ہمیں بدلنی چاہیے، ذہنی سوچ بدلنی چاہیے۔ گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان پہ اعتماد کریں، اور اگر ان کے خلاف شکایت ہے تو بعد میں آپ کے پاس جو فورم اویلیبل ہیں، پارلیمنٹ اویلیبل ہے، سپریم کورٹ اویلیبل ہے، ہائی کورٹ اویلیبل ہے، ان میں ان کو چیلنج کریں اور ان کو پرسو کریں تاکہ ملک میں پرامن اور مہذب ماحول پیدا ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اس کے بعد کا سلسلہ جب نتائج آئیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔